میں آپ کو ایک آسان سی اپنے کو بتاؤں. ایک ہم نے یہ مشہور میں سسٹم رکھا ہے, ایک بورڈ ہم نے تشکیل دی ہے, اس کا ہم نے نام رکھا ہے BWH, بورڈ فار وزڈم اینڈ آنیسٹی, بورڈ برائے حکمت اور ایمانداری. اس پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ بورڈ وزیر اعظم کے پاس, وزیر اعلیٰ کے پاس, وزیروں کے پاس, صوبائی اور وفاقی سیکٹریوں کے پاس, کمشنرز کے پاس, DCs کے پاس, تھانے دار کے پاس, اسپتال کے MS کے پاس, اور یہ ہر جگہ پر یہ بورڈ ہوگا. یعنی جو وہاں سے سرکار کو تنخواہ کوئی لیتا ہے نا, ملتا ہے, اس ادارے میں یہ بورڈ ہوگا. چھوٹے بڑوں سب کے ادارے میں بورڈ ہوگا. اب اس پہ میں آپ کو چھوٹے ادارے سمجھائے تو آپ کو ذرا جلدی پک کر جائیں گے آپ اس کو. اب اپنے ذہن میں اپنے علاقے کا ایک تھانہ لے لیں, اور اپنے علاقے کا ایک اسکول یا کالج لے لیں, اور اپنے علاقے کا ایک سرکاری اسپتال لے لیں, تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر چلے جائیں کہ میں ادھر چلا گیا. آپ کو یہ بتایا گیا بچپن سے, اور پوری دنیا میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جمہوریت ہے اچھے ملکوں میں, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے یہاں بھی جمہوریت ہے. اب جمہوریت میں ہمیں یہ سکھایا گیا تھا, ہمیں بھی جب جمہوریت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ مطلب یہ لوگوں کے لیے ہے, اس کا لوگوں سے ہی سارا واسطہ ہے, اور یہ بادشاہت اور خلافت, اور ہم تو ایز اے مسلمان تو ہم کہتے ہیں سب سے اچھا خلافت ہے, لیکن جمہوریت میں ہمیں یہ سکھایا کہ نہیں جی, جمہوریت اس سے بھی اچھی چیز ہے, یہ لوگوں کے لیے ہے, لوگوں سے ہی ہے, اور لوگوں کے حساب کتاب سے یہ بنتی ہے, اور رد و بدل اس میں ہوتا ہے, جیسے لوگ چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے. اب جب لوگوں کے لیے ہے یہ, تو اس میں لوگ تو جمہور ہے نا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اسکول, کالج اور اسپتال اور تھانہ کہ سرکاری اداروں میں جمہور کا کیا عمل دخل ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ اگر آپ کے تھانے میں, اگر آپ کے اسپتال میں, اگر آپ کے اسکول کالج میں کوئی کام نہیں کرتا, اس کا بڑا ادارے کا یا چھوٹا, پروفیسر صاحب یا پرنسپل صاحب, SHO یا ASI یا سپاہی, ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر, اور وہ کام نہیں کرتا, تو اس علاقے کے جو لوگ ہیں کیا وہ اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ پھر جمہوریت تو نہیں ہے. یہ بات تو تب ہوتی ہے اگر وہ اس کو ہٹا سکتے. جمہور کے پاس تو اختیار نہیں ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم آئینی طور پہ یہ چینج لائیں گے, اگر ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت دی انشاءاللہ تعالیٰ, کہ ہم ان سب کے لیے اس علاقے کے بورڈ بنائیں گے جس میں تمام پارٹی کے لوگ ہوں گے, کیونکہ جب الیکشن ہو جاتا ہے تو تمام پاکستانی ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ جی میں نے چونکہ الیکشن لڑا ہوں ATP سے, تو اب جو میری گلی کے 1 2 3 جو آپ کی گلیاں ہیں میرے ساتھ تھے, یہ گلیاں تو پکی ہوں گی, لیکن ان تینوں گلیاں پکی کہ یہ تو NP کا تھا, یہ مسلم لیگ کا تھا, اور یہ تو PTI کا تھا, ان کی گلی بالکل ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. تو بھائی کیوں؟ آپ الیکشن پاکستان کے لیے جیتے ہو نا, تو اور جب آپ دل کھولو گے اس طرح, تو وہ باقی لوگ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے, وہ بھی آپ کی پارٹی کا حصہ بنیں گے. اچھا, آپ کو کیسے مثلاً کہ جو وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں ہماری پارٹیوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اکٹھے نہ ہوں, تو وہ ان کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے؟ جی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کہ اب اس میں ہم کیا کریں کہ یہ جو بورڈز ہوں گے نا, یہ بورڈ دیکھیں جس علاقے کے لوگوں کے بچے وہاں سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا سرکاری اسپتال میں جا رہے ہیں, جہاں میری والدہ, میری بہن, میری بیٹی, میری بیگم جس اسپتال میں جا رہی ہے, اور والد صاحب, اس اسپتال کا کنٹرول جب میرے پاس آ جائے گا, تو کیا میں یہ دیکھوں گا کہ اس میں کوئی دوائی چوری کرے گا پھر, یا ایکس رے مشین خراب ہوگی؟ یعنی ساتھ میں ایکس رے مشین چل رہی ہوتی ہے اسپتال کے باہر, اور اسپتال کی ایکس رے مشین خراب پڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ مجھے بتا دیں کسی پرائیویٹ اسپتال میں کبھی یہ ہوگا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. پرائیویٹ میں تو ٹھیک ہے, بجٹ دیکھ لو پرائیویٹ اسپتال کا اور سرکاری اسپتال کا, اس کا 3 گنا بجٹ ہوتا ہے اس کے, اور وہاں سب کچھ خراب پڑا ہوتا ہے. ڈاکٹرز OPD پہ آتے نہیں ہیں, آپریشن میں برا حال ہوتا ہے, تھانے میں اس کی FIR نہیں کٹتی, بیوہ کی کسی کا ظلم ہو جائے اس کی FIR نہیں کٹتی, وہ پولیس کہتی ہے ایسے کرو ویسے کرو. MNA کو, MPA کو آپ کو کہلوانا پڑتا ہے کہ جی میری FIR کٹوا دو. MNA اور MPA کا صرف یہ کام ہوگا کہ وہ ہے قانون ساز ادارے کا آدمی. جس طرح ایک سرجن کا کام ہے کہ وہ سرجری کرے, ایک فزیشین کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو آ کے OPD میں بیٹھ کے دوائی لکھے, اس کو چیک کرے, دوائی لکھے. ایک سائیکیٹرسٹ کا کام ہے کہ وہ سائیکیٹری کا حساب کتاب دیکھے, کہ انجینئر کا کام ہے کوئی انجینئرنگ والا کام کرے. جو قانون ساز ادارے کے ممبران ہیں, جس کو ہم بولتے ہیں کہ MNA اور MPA, اس کا کام ہے قانون بنانا. اس کا تو کام ہے کہ یہ دیکھے کہ یار یہ فلانے سسٹم میں ہماری پڑھائی نہیں ہو رہی ہے, اس کے لیے کوئی فوراً بتاؤ, سر آ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی, اسمبلی کا سیشن بلاؤ, اسمبلی بلا کے بتاؤ کہ یہ اسکول کا مسئلہ کیسے حل کریں گے, ایجوکیشن کیسے ٹھیک کریں گے, بھائی 2 اسپتالوں میں کام نہیں ہو رہا, کیسے بھائی اس کے لیے کیا قانون سازی کریں, بلاؤ ڈاکٹروں سے پوچھا کرو کہ وہ کیوں کام نہیں کر رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے, پیسے کیسے چلے گئے ان کے, یہ قانون سازی ہے کام ان کا. سر میں کبھی سارا سمجھ گیا ہوں, آپ نے جب بات شروع کی تھی اس وقت ہی سمجھ گیا تھا میں کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. پھر ہم نے آپ سے سیکھنا چاہا, ساری بات سنی, تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا آپ کی بات سن کے. اصل دین تو یہی ہے کہ انسان بندہ کسی کو کلاڑا دے, اسے روزگار دے تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. ہمارے جتنے حکمران, نائل حکمران ہوئے ہیں پوری دنیا میں, آپ تو ہسٹری بھی پڑھ چکے, قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں, میرا تو آپ کے مقابلے میں بالکل زیرو نالج ہے. تو اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے حرم میں 100 عورتیں رکھی ہوتی تھیں, اور عیسائیوں سے ساری سہولتیں لیتے تھے, اور اپنے مسلمان مجاہدوں سے لڑ رہے ہوتے تھے جو دین کے لیے کام کر رہے ہوتے تھے. 1 نہیں ہے, 2 نہیں ہے, ہسٹری بڑی پڑی ہے. خالد بن ولید کو تبھی تو یہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ. خالد بن ولید کو سب سے زیادہ ٹائم تو لگے ہی اپنوں کے ساتھ لڑنے میں تھا. تو یہ سچی بات ہے کہ دین اسلام تو ایک پوری انسانیت کے لیے دین ہے, جس سے اچھا طریقہ زندگی گزارنے کا کسی دین نے نہیں دیا. تو بہت اچھی سوچ ہے اس دور میں. ہے تو خالد بن ولید والے کام جو آپ نے شروع کیا ہے, آسان نہیں ہے.
بس اگر اللہ تعالیٰ اچھے ساتھی دے دے گا نا تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, نہیں صرف اچھے ساتھی چاہیے. ایک آدمی پوری دنیا بدل سکتا ہے.